واحد رجب کا مہینہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے قرآن میں کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ تو ایک سوچنے والی بات ہے کہ اللہ رب العزت نے 12 مہینے خود ہی بنائے ہیں اور صرف ایک مہینے کو اپنا کیوں کہا؟ اللہ تعالیٰ تو قدرت رکھتے ہیں 12 مہینے کو اپنا کہنے پر، اور بنائی ہی اللہ نے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے رمضان کو کیوں اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ تعالیٰ نے ذی الحج، جس میں اتنی بڑی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری ہوتی ہے، اس کو کیوں اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ رب العزت نے محرم الحرام کو اپنا مہینہ کیوں نہیں کہا کہ اس میں اتنی بڑی قربانی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسی کو شہید کیا گیا، اس کو اپنا مہینہ نہیں کہا؟ اللہ نے رمضان کو اپنا مہینہ نہیں کہا، آخر اللہ رب العزت نے رجب کو ہی اپنا مہینہ کیوں کہا؟ کوئی تو ایسی بات ہوگی، کوئی تو ایسی برکتیں ہوں گی، کوئی تو ایسے نور ہوں گے اس مہینے میں کہ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رجب میرا مہینہ ہے، شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، اور رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ تو کچھ تو ایسا ہوگا اس مہینے میں۔ تو بہت عظیم مہینہ کل سے شروع ہونے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ ہم سب پوری کوشش کریں گے کہ اس مہینے کی حرمت کے حوالے سے، اس مہینے کی عظمت کے حوالے سے اس کی قدر کر لی جائے، اس کی قدر کرنے کی کوشش کر لی جائے، اور اس کے روزوں کی اتنی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں کر رہی یہ باتیں، یہ میں قرآن اور حدیث کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں آپ کو بتا رہی ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس کو 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب دیا جائے گا۔ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند کر دیے جائیں گے۔ جس نے رجب کے 8 روزے رکھے، اللہ رب العزت نے کہا ہے کہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جائیں گے، اور 8 دروازوں سے اس کو آواز دی جائے گی کہ وہ جس دروازے سے چاہے وہ داخل ہو جائے۔ اور یہیں پر اللہ رب العزت نے بس نہیں کیا، اللہ رب العزت چاہتے تو یہاں پر روک دیتے، سٹاپ کر دیتے اپنی برکتوں کو، لیکن اس سے آگے بھی اللہ نے برکتیں رکھی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جس نے رجب کے 10 روزے رکھے وہ ہاتھ اٹھائے اور کہے کہ یا اللہ مجھے یہ دے دیجئے یا وہ مجھے دے دیجئے، بس وہ لب کھولے اور میں وہ مانگے اور میں پورا کر دوں۔ اور جس نے رجب کے 15 روزے رکھے، وہ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ وہ گویا ایسا ہو جائے گا جیسے اس نے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے جنم لیا ہو، جیسے کہ گویا وہ آج پیدا ہوا ہو۔ اب اتنا متبرک مہینہ، اس کے لیے اللہ رب العزت۔ تو ناظرین و سامعین، آپ نے سنا کہ کس طرح موصوفہ، جن کا میں نام بھی نہیں جانتی اور میں جاننا بھی نہیں چاہتی، میں صرف اس عقیدے کا رد کر رہی ہوں جس عقیدے نے اللہ پر بہتان باندھنے کی جرت کی، جسارت کی، کس قدر بے باقی سے رجب کے فضائل میں اپنی ہر بات کے ساتھ قرآن کی آیت کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ آپ نے بھی قرآن کئی بار پڑھا ہوگا، کیا کہیں آپ نے رجب کا لفظ پایا یا اشارہ پایا، سوائے اس کے کہ اعداد، سنین، شہور اللہ کے ہیں، جنرل ذکر آیا ہے، اسپیسیفک رجب اور پھر رجب کی فضیلت اور پھر بشارتیں کہاں آئی ہیں، کتنی بڑی جرت مندی ہے، اور عوام آنکھیں بند کر کے پیچھے چل پڑتی ہے کہ واہ واہ کیا لمبی چوڑی۔ کچھ تو سوچئے۔ موصوفہ کہتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ذرا بتائیے کہ کہیں کوئی ایک آیت، کوئی ایک لائن، کوئی ایک جملہ، کوئی ایک لفظ رجب کی فضیلت میں قرآن میں کسی حصے میں ہے؟ ایک بار بھی ہے؟ کیونکہ اگر کم از کم یہ احادیث کی بات کرتی، روایات کی بات کرتی، تو انہیں بتایا جاتا کہ جی میڈم، جس حدیث کا آپ حوالہ دے رہی ہیں وہ موضوع ہے، محدثین نے نقل کرنے کے بعد حکم لگایا ہے کہ یہ من گھڑت ہے، یہ ضعیف کے اس درجے پر ہے کہ اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا، لیکن انہوں نے تو ڈائریکٹ قرآن کی بات کر ڈالی۔ اب بتائیے کہ بندہ کیسے پوچھے؟ کم از کم سننے والوں کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ کیا واقعی قرآن میں ایسی کوئی بات ہے؟ جیسے موصوفہ کہتی ہیں کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے۔ صحیح حدیث میں محرم کے حوالے سے آتا ہے کہ شہر اللہ المحرم، کہ محرم اللہ کا مہینہ ہے۔ رجب کے حوالے سے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہی نہیں ہے۔ کتنی بڑی جسارت ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیا یہ قرآن کی بے ادبی، بے حرمتی اور گستاخی نہیں ہے؟ ہم رونا روتے ہیں کہ دنیا میں فلاں جگہ قرآن کی بے حرمتی ہو گئی، ہم ایکشن نہیں لیتے، ہم سٹیپ نہیں اٹھاتے، لیکن یہاں جو خود اپنے اتنی بڑی جرت کر رہے ہیں، گویا قرآن میں اضافہ کرنے کی جسارت کر رہے ہیں، ان کو کوئی جواب نہیں دیتا، کوئی لگام نہیں دیتا، کوئی روکتا نہیں ہے، کوئی ٹوکتا نہیں ہے، کوئی پوچھتا نہیں ہے۔
اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ رجب میرا مہینہ ہے، کہاں ہے فرمایا؟ کسے ہے بتایا؟ شعبان میرے نبی کا مہینہ ہے، یہ کہاں لکھا ہے؟ رمضان میری امت کا مہینہ ہے، یہ کیسے دعوے، اور وہ بھی قرآن کے حوالے سے؟ موصوفہ نے تو احادیث کی بات ہی نہیں کی، ڈائریکٹ کہا ہے کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا۔ اور یہی نہیں، ایک سے بڑھ کر ایک چھوڑی ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ جیسے جنت اس کے ہاتھ میں ہو، اور زبردستی عوام کو روزہ رکھوا کر خود جنت میں گھسنا اور لوگوں کو گھسانا چاہتی ہیں کہ جس نے رجب کا ایک روزہ رکھا اس کو 1 سال کی نفلی، جیسے میں نے سنا آپ نے بھی، 1 سال کی نفلی عبادت کا ثواب کہاں ہے؟ کس نے یہ بتایا ہے؟ جس نے رجب کے 7 روزے رکھے، جہنم کے 7 دروازوں اس پر بند، 7 ابواب تو آیا مگر رجب کے ساتھ نہیں آیا۔ جس نے 8 رکھے، جنت کے 8 دروازے اس کے لیے کھلے اور وہ جس سے چاہے داخل ہو۔ قرآن میں تو 8 ابواب کا لفظ ہی نہیں ہے، یہ تو احادیث میں بتایا گیا ہے کہ جنت کے 8 دروازے ہیں۔ تو کجا یہ کہ 8 ابواب کا لفظ نہیں ہے، 8 ابواب کا بھی دعویٰ کر ڈالا اور پھر رجب کا بھی دعویٰ کر ڈالا اور بشارت بھی دے ڈالی۔ یہی نہیں، اپنی طرف سے کہ اللہ چاہتا تو اللہ یہیں بس کر دیتا، یہی سٹاپ کر دیتا، فل سٹاپ لگا دیتا، بلکہ اللہ نے آگے اور فرمایا کہ جس نے 10 روزے رکھے پھر وہ ہاتھ اٹھائے اور جو مانگے میں اس کو دوں گا۔ افطار کے حوالے سے احادیث میں آیا کہ افطار کے وقت روزے دار کی دعا قبول ہوتی ہے، نہ یہ کہ رجب اور 10 روزوں کے ساتھ۔ یہ فضائل بتائے جا رہے ہیں یا گھٹائے جا رہے ہیں، اور وہ بھی اپنی مرضی سے۔ شریعت کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، شریعت مکمل ہو چکی ہے، اس میں اپنی طرف سے کمی بیشی ترمیم نہیں کر سکتے۔ اور موصوفہ کہتی ہیں کہ جس نے 15 روزے رکھے وہ تو ساری زندگی کے گناہوں سے ایسے پاک ہو گیا جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے جنم لیتا ہے۔ یہ بشارت کہاں ہے؟ دیکھیں، احادیث میں مختلف بشارتیں، فضائل آئے ہیں، مختلف صحابہ کے لیے، مختلف کردار کے لوگوں کے لیے، جنت کے 8 دروازوں کی، جہنم سے نجات کی، اور دعا کی قبولیت کی، اور گناہوں سے پاک ہونے کی، حتیٰ کہ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کی مثال دی گئی ہے، مگر وہ رجب کے ساتھ نہیں ہے، مختلف اور چیزوں کے ساتھ ہے۔ تو یہ کون ہے جو لوگوں کو گمراہ کر رہا ہے، زبردستی روزے رکھوانے پر تلا ہوا ہے؟ یاد رکھیں، فضیلت وہی ہوتی ہے جو شریعت سے ثابت ہو۔ میں آپ تمام سے گزارش کروں گی کہ سوشل میڈیا پر ایسی پوسٹس اور خاص طور پر واٹس ایپ گروپس میں ایسے عقائد کے لوگوں سے بچ کے رہیں جو خود بھی گمراہ ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں۔ جہاں تک رہی بات رجب کی فضیلت کی، تو رجب کی فضیلت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے 4 حرمت والے مہینوں میں رکھا۔ اگین، اگر اونلی 1 رجب منتھ کی بات کی جائے تو پوری شریعت کے ذخیرے میں آپ کو اس کی کوئی فضیلت نہیں ملے گی۔ البتہ 4 حرمت والے مہینوں میں سے یہ ایک مہینہ ہے۔ اور حرمت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ حرمت کا مطلب یہ ہے کہ حرام کاموں سے مزید سختی سے رک جانا اور نیک کاموں پر مزید سبقت کرنا۔ تو یہ عام ہے، خاص عمل کی خاص فضیلت نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان مہینوں میں خاص طور پر عام نیکی کے کاموں میں پریکٹس کا حکم دیا، اور اسی طرح حرام کاموں سے مزید سختی سے رکنے کا حکم دیا۔ یہ ہے حرمت کا مطلب، اور یہ ہے 4 حرمت والے مہینوں میں کرنے کے کام۔ دیٹس اٹ، للہ، فار دا سیک آف اللہ۔ اللہ کے نام پر تو کم از کم جھوٹ نہ بولا کریں۔